کاش میں راولپنڈیز کے لیے ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ یہ تبصرہ کر رہا ہوتا، مگر حالات ان کے لیے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جب آپ ہار رہے ہونا تو پھر کپتان کو کھڑے ہونا ہے، کپتان کی فارم نہیں ہے رضوان کی انفارچونیٹلی، سو جب وہ ڈگ آؤٹ میں بھی جاتے ہیں تو پھر وہ ہیڈ آن بیڈ پرفارمرز کو لے نہیں سکتے ہیں، پھر وہ خود اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہوتی ہے، پھر وہ باقی پوچھتے ہوں گے جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں مگر آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنی ہے۔ سو بڑے مشکل چیز ہو جاتی ہے کپتان کے لیے، ایک ٹیم کے لیے، جب وہ اس طرح سے ہار رہی ہو، کیونکہ T20 میں فارم بڑی جلدی چلی بھی جاتی ہے، آ بھی جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ یو آر جسٹ اے شاٹ اوے فرام گیٹنگ اٹ بیک اگر آپ کی بیٹنگ نہیں چل رہی ہوتی۔ اسی طرح سے T20 میں ایک جیت اور پھر آپ کے لیے آسانیاں شروع ہو جاتی ہے، بٹ ایک ہی جیت تو نہیں مل رہی ہے راولپنڈیز کو۔ چلے اس سارے سینیریو میں ہم پھر بھی کوئی پازیٹیو چیز ڈھونڈنے کی تلاش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ورلڈ کپ ہوتا ہے نا انڈر 19 کا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ چیمپئن بنیں گے تو آپ کی واہ واہ ہوگی۔ اگر آپ چیمپئن نہیں بھی بنتے ہیں اور فائنل نہیں بھی کھیلتے ہیں، اگر آپ کو اس پروسیس میں 2-3 ایسے پلیئرز مل جاتے ہیں جو کہ پاکستان کو یا جو اپنی کنٹری کے لیے کھیلے ان کو سرو کر سکے، تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے ایسے ٹورنامنٹ کا۔ اسی طرح سے راولپنڈیز کو اب دھیان لگانا ہے کہ ان کے پاس کون سے ایسا پلیئر ہے جو کہ فیوچر میں پاکستان کے لیے ایسٹ بن سکتا ہے، اور اس کا ہم خیال کریں، کیونکہ چیمپئن تو نہیں بن سکتے ہیں، شاید اب باہر ہو گئے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے، واٹ از دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ ٹو ڈو۔ تو رضوان کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ان کو کپتانی چھوڑنی چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ آپ اس طرح کا ایک ریفریش بٹن دبانے کی کوشش کریں گے نا، اس سے کئی چیزیں حل بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ کی ایک لک نہیں چل رہی ہے، چاہے ٹاس ہو چاہے ڈیسیژنز جو آپ لے رہے ہیں، سو ایک اگر آپ کسی اور کو کپتانی دے دیتے ہیں تو شاید اس کی لک، اس کی ڈیسیژن میکنگ، نازک مومنٹس پہ اس کا ٹیمپرمنٹ شاید آپ سے بہتر ہو اور وہ آپ سے بہتر چیز جو ہے حاصل کر سکے۔ سو رضوان کو ان لائنز پہ بھی سوچنا ہے، کیونکہ ان کو ڈیسپریٹلی کپتانی کی طرف پکڑ کے نہیں رکھنا ہے، ان کو کچھ پروو نہیں کرنا ہے، انہوں نے بہت کرکٹ کھیل لی ہے، سو اب تو ان کو ٹیم کے لیے کھیلنا ہے، جتنا سیلف لیس ہوں گے اتنی عزت ہوگی ان کی، اور یہ ان کو بھی پتا ہے۔ سو آپ کی فارم نہیں ہے، فارم کیوں نہیں ہے رضوان کی، پہلے تو رضوان کو یہ سمجھنا ہے، دیکھیں فرنٹ فٹ پہ ان کا گیپ بنتا ہے اور یہ بڑی دیر سے بن رہا ہے۔ یہ صرف رضوان ہی نہیں ہے، جنرلی پاکستان کے بلے بازوں کا جو ایک سکل لیول ہے نا، اگر آپ انڈیا کے بلے بازوں سے کمپیئر کریں، وہ بہت پیچھے ہیں، اس لیے کہ بار بار وہی غلطی کرتے ہیں اور اس کی کوئی اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، نہ اتنی میرے خیال سے آپ سمجھ لیں کہ اہلیت ہے کہ اس غلطی کو وہ دور کر لے، کیونکہ رضوان کو بھی پتا ہوگا کہ وہ فرنٹ فٹ پہ پھنس جاتے ہیں، اندر والے بال پہ پھنس جاتے ہیں، وہ کٹ اچھی کھیلتے ہیں، پل اچھی کھیلتے ہیں، مگر یہ انالیسس کا دور ہے، سو آپ کو کٹ پل ہر دفعہ نہیں ملے گی، وہ آپ کو اندر آ کے آگے بال کریں گے، اندر لے کے آئیں گے، یا آپ کو آگے بال کریں گے، آؤٹ سوئنگ کریں گے، آپ کو وکٹوں میں اٹیک کریں گے، سو آپ کو اب جو ہے نا ہنر مندی کے ساتھ کھیلنا ہے۔ بٹ یہ کئی عادتیں پک بھی جاتی ہیں، کئی دفعہ جو ہے آپ کوشش کرنے کے باوجود اپنی غلطی کو نہیں سدھار سکتے ہیں، انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے۔ سو میرے خیال سے رضوان کو تو پہلے اب یہی سوچنا ہے کہ شاید کسی اور کو وہ کپتانی دیں، کسی ینگسٹر کو کپتانی دے دیں۔ یہ جو مسعود لڑکا ہے جس نے کہ سعد مسعود 50 کیا کوئی 25 بالوں میں، یہ ایک فیوچر ایسٹ دکھ رہا ہے، اس پہ کام کرے۔ کپتانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بٹ میں نے جیسے کہا نا کہ ایک دو جو ینگ پلیئرز ہیں ان پہ دھیان رکھیں، ان پہ کام کریں، کیونکہ لوزنگ انوائرمنٹ میں کئی دفعہ آپ اچھے جو ہے نا آپ کے جو ہیرے ہیں نا وہ آپ لوز کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ویسا بن جاتا ہے۔ لوزنگ انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے، آپ کئی دفعہ سیلفش ہو جاتے ہیں، بدمزگی ہوتی ہے ڈریسنگ روم میں، آپ تھکے تھکے ہارے ہارے کوچ سے اترتے ہیں کہ چلو ایک دفعہ اور پیشی، ایک دفعہ پھر ہم ہاریں گے۔ سو ہارنے سے نا کئی دفعہ جو ایک فریشنس ہوتی ہے نا ینگسٹر میں وہ بھی کھو جاتی ہے۔ سو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو ینگ پلیئرز ہیں راولپنڈیز کے، ان کے ساتھ جو ہے آپ کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت ہی انکریجنگ اور بہت ہی زیادہ بہتر ہونا چاہیے، ان کے ساتھ انگیجمنٹ زبردست رکھیں تاکہ ان کو ایسا ماحول آپ پرووائڈ کر سکیں ایٹ لیسٹ ان کے لیے، جو کہ ان کے لیے کلیئرٹی آپ دے رہے ہیں کہ یہ آپ کا مقصد ہے، آپ اس لیے اس ٹیم میں ہیں، آپ کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے، آپ میچ ونر ہیں، آپ کوشش کرتے رہیں، ہم آپ کو بیک کریں گے، اس طرح کی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ فاروق کھیلے آج لاہور قلندرز کے لیے، وہ اچھی رسک سے شاٹ کھیلتے ہیں، بٹ ابھی بہت کام ہونے والا ہے ان پہ۔ اچھی چیز یہ تھی کہ انہوں نے سکور کیا اس بڑے پلیٹ فارم میں آ کے، سو آگے چل کے نکھار آئے گا۔ ان کی بیٹنگ میں فخر زمان کی اچھی اننگز تھی، اسی طرح سے یاسر جو ہے وہ اچھا کھیلے پنڈیز کے لیے۔ تو یہ دو چار ہے ایسے، مجھے بولنگ میں ابھی بھی کمزوریاں دکھ رہی ہیں اس پی ایس ایل میں، کوئی ایسا بولر جاندار دکھا نہیں ہے جو کہ عقل سے بیٹ کر رہا ہے، کوئی وائڈ یارکر کر رہا ہے یا سلور بال جس نے کہ اسی
आर्म स्पीड के साथ स्लोअर बॉल कर देता है। स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि आगे चल के यंगस्टर्स को ये खुद से सीखना है। ये जो T20 क्रिकेट होती है इसमें 11 के 11 कप्तान होते हैं, एक बंदा नहीं है जो कि हर वक्त आपको लीड करेगा। तो आपको खुद से खड़े होना है, संभलना है, अपनी गेम को परखना है, उसको बेस्ट वे आउट किया आपके लिए। और प्रेशर में क्लैरिटी की बात करते हैं, प्रेशर में अपना बेस्ट बॉल आपके पास क्या है, चाहे वो बैटिंग में किस बॉल पे हिट करते हैं। बैटिंग में वैसे बाय द वे लेंग्स के ऊपर आपके पास शॉट्स होनी चाहिए। आपको पता है मिडिल ऑफ पे अगर लेफ्ट आर्म ने बॉल किया तो कवर के ऊपर से जाएगा, या मैं उसको स्लॉग स्वीप करूंगा, या इसी तरह से मिडिल स्टंप पे अगर गेंद स्पिन हो रहा है उसको मैं क्या करूंगा, कट कैसे मारूंगा। आपकी पहले से तैयारी होनी चाहिए हर लेंथ के ऊपर। मैं बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। और इसी तरह से बॉलर के पास जो है मुश्किल में कौन कौन से वो बॉल कर सकता है जब प्रेशर उनके ऊपर होता है। तो ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें हैं और डिटेल्स में इनको जाना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है बॉलिंग का इस दफा वो लो है, बैटिंग का वो लो है। शायद कराची में पिचेस भी थोड़ी सी इस तरह की है कि गेंद बाउंस नहीं हो रहा है ज्यादा। बाउंस के साथ जो है वो एक्साइटमेंट आती है, आप बड़ी शॉट्स भी खेल सकते हैं, आप गेंद स्पिनर्स भी बाउंस चाहते हैं, पेसर्स भी बाउंस चाहते हैं, छक्के भी ज्यादा लगते हैं अगर बाउंस आपको हासिल हो रहा है एज अ बैट्समैन। सो रावलपिंडीज के लिए बहुत बुरी खबर है, मगर चेंजेस उनको करनी पड़ेंगी, यंगस्टर्स का ख्याल करना पड़ेगा। लाहौर कलंदर्स को मैच जीतने, और हो सकता है कि ये लेट ब्लूमर्स हैं, क्योंकि एक दफा अगर आप जीतने की लाइन पकड़ लेते हैं ना तो फिर आप बहुत कुछ कर जाते हैं। शाहीन अफरीदी का ओपनिंग बर्स्ट बहुत ही अच्छा था, अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, मगर मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने आप को खामखा ऊपर ना भेजें। रेगुलर बल्लेबाज या जो आपके मैच विनर्स हैं उनसे आगे आनी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दफा कैमियो नहीं खेला जाएगा, वो विकेट गिरती है और प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो इसके ऊपर बस ध्यान रखें। ओवरऑल कलंदर्स के पास हारिस भी हैं, उनका बड़ा अच्छा मिडल में स्पेल था, पहले ओवर में मार पड़ी, उसके बाद आके उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट्स ली और गेम का पासा बदल दिया। तो ये अच्छे पॉइंट्स है। जैसे मैंने कहा ना कि अब कलंदर्स के पास अपनी जो उनके पास फॉर्चून है ना, वो किस्मत, वो उनके हाथ में है, और वो अब क्या करते हैं इस विनिंग मोमेंटम को आगे लेके चले। लाहौर जब आएंगे, और अभी लाहौर कराची का बड़ा मैच है, शायद 23 तारीख को है, तो उसके ऊपर भरपूर तैयारी करके आए। ये मैच जो था रावलपिंडीज के लिए एक और बहुत ही मामूली मैच निकला।